لوگوں سے چلا کرتی ہے۔ ہمارے درمیان ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بحیثیت بانی جناب ابراہیم خان کمال جیسی شخصیت موجود ہے۔ انجمن کی ماہانہ نشستیں تواتر کے ساتھ ان کے دولت کدے پر منعقد ہوتی ہیں۔ اردو کے سچے شائق اور سچے محبت کرنے والے کی حیثیت سے یقیناً اگر کوئی فہرست بنائی جائے تو شاید ابراہیم خان کمال سے اوپر شاید ہی ایک آدھ کوئی نام قطر میں آتا ہو۔ میں تہہ دل سے یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انجمن کو ایسی کوئی شخصیت دستیاب ہے۔ میں ان کے اعزاز کے لیے گزارش کروں گا جناب صدر مشاعرہ ڈاکٹر مظفر حنفی صاحب سے کہ ابراہیم خان کمال صاحب کی آپ گلفروشی کریں تاکہ یہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے ایک اعزاز جناب ابراہیم خان کمال کے لیے ہے۔ یہ تقریب گلپوشی یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ حضرات کی سماعتوں کا زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے، لیکن مشاعرے کی کارروائی چونکہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے اور انتظار کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ تو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ حضرات کی آنکھیں اور آپ حضرات کی سماعتیں بےتاب ہیں ان شاعروں کو سننے کے لیے اور ان کو اسٹیج پر اور پوڈیم پر دیکھنے کے لیے، لیکن ہم آپ کا تھوڑا سا وقت لیں گے، اور وہ وقت صرف اسی لیے تاکہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں، اس پروگرام کو یہاں تک لا کر کھڑا کرنے میں، آپ حضرات کے سامنے یہاں تک سجانے میں جن لوگوں نے رول ادا کیا ہے، یا یہ وہ لوگ جو ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم ان کو یہاں ضرور اسٹیج پر لے کر آئیں تاکہ آپ حضرات بھی ان سے متعارف ہو سکیں، آپ ان کے خیالات کو جان سکیں۔ میں دعوت دینے سے پہلے ایک اور گزارش آپ سامعین سے کروں گا کہ براہ کرم اپنے موبائل فون بند کر دیں۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا اظہار خیال کے لیے بانی انجمن جناب ابراہیم خان کمال کو، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر آنے والے کا استقبال تالیوں کی گونج سے کریں۔ جناب ابراہیم خان کمال۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ساری بڑائی اور تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ صدر مشاعرہ محترم عالی جناب مظفر حنفی صاحب، مہمان خصوصی عالی جناب رویندر جیسوال صاحب، ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے شعراء کرام، خواتین و حضرات، بلا شبہ خوشی اور انتہائی مسرت کا موقع ہے انجمن محبان اردو ہند کے لیے کہ بہت ہی کم وقت میں ایک شاندار مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ معزز حاضرین، انجمن محبان اردو ہند ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو اپنی نشست برپا کرتی ہے جو بانی انجمن ابراہیم خان کمال کے مکان پر، اور ہر سال 2 بڑے تقاریب، جشن یوم آزادی اور جشن یوم جمہوریہ کے نام سے باہر کسی ہوٹل میں پرتکلف انداز میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن اس سے بہت مختلف۔ انجمن کی سرپرست کمیٹی کے فعال رکن اور اس مشاعرے کے کوآرڈینیٹر جناب عظیم عباس صاحب کی ہی یہ تجویز تھی کہ اب کے یوم جمہوریہ کا جو جشن منایا جائے گا
اس میں ہندوستان سے شعراء حضرات کو مدعو کیا جائے۔ ہماری انجمن کے چیئرمین عالی جناب حسن چوگلے صاحب نے اس رائے کو، اس تجویز سے پورا اتفاق کیا، اور آج جو آپ یہ شام آپ کے سامنے جو جس انداز سے برپا ہوئی ہے، یہ انہی لوگوں کی کوششوں اور انہی کے تعاون کا بیان ثبوت ہے۔ حاضرین، یہ دو جو حضرات جن کا میں آپ کے سامنے نام لیا، اس میں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انتہائی مصروف ترین، اپنے بزنس کی مصروف ترین شخصیتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی ہی شدت سے ان کے دلوں میں اردو کے تعلق سے محبت اور اردو کے کاز کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے تعلق سے پورا تعاون انہیں ہمیشہ حاصل رہتا ہے۔ ہمیں انجمن نے، لیکن میں ایک بات یہاں بھول رہا تھا، وہ یہ کہ میں اگر انجمن کے عہدیداروں کا اگر ذکر نہ کروں تو واقعی ناانصافی ہوگی۔ مجلے کی تیاری کے سلسلے میں ہم نے اپنے نائب صدر انجمن جناب ماہر ندیم صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، اور بہت ہی کم وقت میں اپنی ملازمت اور گھریلو مصروفیتوں کے باوجود انہوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ہماری انجمن کے جنرل سیکرٹری جناب عزیز نبیل صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ ہندوستان سے جو شعراء حضرات کو مدعو کرنا ہے ان سے تمام رابطے وغیرہ تمام کارروائیوں کری۔ تو اس ذمہ داری کو بھی بحسن خوبی جناب عزیز نبی صاحب نے نبھایا، اور اس کام میں ان کے دوست جو دہلی میں رہتے ہیں جناب آصف اعظمی، ان کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہاں دہلی میں تمام شعراء حضرات سے رابطے قائم کر کے تمام جو کارروائیاں ہیں اس کی تکمیل کی۔ الغرض ان تمام مراحل سے جو گزرنا ہوتا ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں وہی اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک شعر منر رانا صاحب کا یاد آ رہا ہے، یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ تو یہ جو شام برپا ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا بہت سارا کنٹریبیوشن ہے۔ انجمن نے ہندوستان کے مختلف مقامات سے دلی، علی گڑھ اور کلکتہ اور آپ کے جو ہے الہ آباد، حیدرآباد دکن سے کچھ پھول لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ ان پھولوں کو بہتر انتخاب کر کے اپنی ممکنہ کوشش سے ہم نے ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ گلدستہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس شہ نشین کو رونق بخش رہا ہے، اور ایک ایک پھول جب اپنی منفرد خوشبو اس محفل میں مہکائے گا، اس سے جو اس محفل معطر ہوگی، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت عرصے تک اس کا تاثر باقی رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری یہ گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، خوبصورت سماعتوں سے، کہ اپنی سماعتوں سے اس مشاعرے کے ماحول کو ایسا ماحول فراہم کریں جس کو یہ شعراء جو ہمارے مہمان ہیں یہ بھی بہت دیر تک جو ہے اس کو بھلا نہ سکیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ہر شاعر کا پرتپاک جو اس کا استقبال کریں اور ماحول کو بہت ہی سنجیدہ اور بالکل یا مشاعرے کا ماحول بنائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا صدر انجمن جناب خالد داد خان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ استقبال فرمائیے آپ حضرات جناب خالد داد خان۔